السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ بات کریں گے رجب بٹ اور شہزاد بھٹی کے حوالے سے۔ شہزاد بھٹی رجب بٹ کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ آج کل یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک کھولیں تو ایسا لگتا ہے جب ان دونوں کی بات ہوتی ہے تو ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہیں سے کوئی فائرنگ ہی نہ ہو جائے، اور اس طرح کا ماحول جو ہے وہ اس نے پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اور میں صرف یہی کہوں گا کہ جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ شہزاد بھٹی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے توہین مذہب کا، رجب بٹ کے اگینسٹ، انہوں نے کوئی مذہب کی توہین کی ہے۔ تو میں صرف اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ شہزاد بھٹی صاحب نے کون سے اسلامی ادارے سے مذہب کی تشریح کی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، کون سے مدرسے سے انہوں نے عالم قرآن کا تفسیر کا ترجمے کا کوئی کورس کیا ہوا ہے، کون سی اتھارٹی انہوں نے یہ اختیار دیا کہ وہ کسی کے اگینسٹ مذہبی جو ہے وہ فتویٰ جاری کر سکیں۔ اور پاکستان کے ادارے کدھر ہیں، پاکستان کی سی سی ڈی کدھر ہے جو یہ جن کا موٹو یہ ہے کہ وہ کرائے کے قاتلوں، ڈکیتی کے دوران قتل، ڈکیتی کے دوران زنا، اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کو کسی صورت سپیئر نہیں کرے گی اور ان کا انکاؤنٹر کرتی ہے، تو وہ کدھر ہیں جب ایک دن دہاڑے کسی کے بھی گھر پہ کوئی بندہ فائرنگ کر کے جاتا ہے اور کھلے عام اس کی ایک گینگسٹر جو ہے وہ ایک اس کو اون کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، تو پاکستان کے ادارے کدھر ہیں؟ وہ شوٹر کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے؟ ٹھیک ہے، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ اگر اس نے توہین مذہب کی ہے تو اس کے لیے کرائیٹیریا ہے، عدالتیں ہیں، جوڈیشری ہیں، علماء اکرام ہیں۔ علماء اکرام اگر ہمیں کوئی بات اس بارے میں بتاتے ہیں تو ہم اس بات کو سنیں گے، ان کی بات کو مانیں گے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ محترم جو ہیں ان کی اگر پروفائل دیکھی جائے تو ان کی پروفائل سے گینگسٹر کا ایک لک آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، گینگسٹر اٹھ کے بتائے گا کہ مذہب کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا اختیار آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ کیا آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چیف جسٹس؟ آپ کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ کسی شخص کے اگینسٹ ایک مذہبی فتویٰ جاری کریں اور بعد میں اس کے قتل کا دعویٰ کریں کھلے عام سوشل میڈیا کے اوپر آ کر؟ اور سوشل میڈیا کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صاحب نے آپ نے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں اور لائیو بیٹھ کر اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اداروں کو سیدھا سیدھا چیلنج ہے، اور پاکستان کی جو ریاست پاکستان کی ریٹ کو چیلنج ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی بندہ پاورفل نہیں ہے۔ بینگ اے لائر، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اور پاکستان کے جو لا انفورس کرنے والے ادارے ہیں ان سے کوئی پاورفل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری ون از بلو دی، نو ون از بلو اینڈ ابو دا کانسٹیٹیوشن، وہ سارے لوگ اس میں ایکول ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہے، چاہے وہ کوئی گینگسٹر ہے۔ دیر از نو سیپریٹ کوڈ فار دا گینگسٹر اینڈ دیر از نو سیپریٹ کوڈ فار دا یوٹیوبر۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی سیپریٹ کرائیٹیریا ہے۔ یہ محترم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی صدر پاکستان بھی ان سے انسٹرکشن لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی میرا انکاؤنٹر بھی کر دے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ واٹ از دس ربش یار؟ سی سی ڈی ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یہ بنا ہے، اور کنٹرول، میں اس ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ میں اس چیز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے جس کو پاکستان کا قانون زندگی گزارنے کا تحفظ دیتا ہے، پروٹیکشن آف لائف کا رائٹ دیتا ہے، اس کے گھر پہ کوئی ان نون شوٹر جاتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، سی سی ٹی وی ویڈیو آتی ہے، وہ اریسٹ نہیں ہوتا، اور بعد میں دبنگ انداز میں سوشل میڈیا پہ آ کے اس چیز کو گلوریفائی کرتا ہے اور یہ میسج دیتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی گنڈا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی بدماش کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے؟ اور ایسے سینیریو میں ایف آئی اے کدھر ہے؟ ویئر از دی ایف آئی اے سائبر ونگ؟ کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے پلیٹ فارم کو بلاک کیوں نہیں کر رہے؟ اس طرح کے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں کیوں نہیں لا رہے؟ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اس کے اداروں کو بروقت کارروائی کر کے اپروپریٹ اس میں کارروائی کر کے ان کو قانون کے مطابق ان کو اریسٹ کرنا ہوگا اور معاملہ چلانے ہوں گے۔ دوسری طرف رجب بٹ صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی جناب کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی 25 جولائی کا ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ جناب میں آ جاؤں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم 25 جولائی سے پہلے آ کر دکھاؤ۔ تو میں ایسے سینیریو میں صرف یہی کہوں گا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی قانون کو فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا،
کوئی بھی پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی عدالتوں کا احترام نہیں کر رہا. تو جب ایسے بچے جب بگڑ جاتے ہیں تو ان کو لائن میں لے کر آنا یا ڈسپلن میں لے کر آنا بہت ضروری ہے. تو میری پاکستان کے ادارے جو ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کروائیں اور ان کو ڈسپلن میں لے کر آئیں. اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کے اوپر بہت جلد میں ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ریسٹرکشن امپوز کیے جائیں. کیونکہ جس طرح کے ٹک ٹاک کے لائیو ہیں، جس طرح سے لائیو میں ایک بیٹنگ ہوتی ہے اور ولگیرٹی پھیلائی جاتی ہے، اس چیز کو لے کر اور بہت ساری چیزیں جس کے حوالے سے ایک لیگل فورم اڈاپٹ کروں گا. میں کسی کی طرح بیٹھ کر یہ نہیں کہوں گا کہ ہم وہاں پہ یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے. ہم تو بھائی اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم لیگل وے یوز کریں گے اور پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کے قانون کا سہارا لیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.